यसुम मसीह के ज़िंदा और कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने लोग इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमें वॉच कर रहे हैं, आज कलाम इक़दस को बड़े गौर से सुनिएगा। बाइबल यूँ बयान करती है, मत्ती की अंजील उसका 27 बाब उसकी 32 आयत में यूँ मरकूम है कि जब यीशु मसीह अपने कंधे पर सलीब उठाए हुए थे तो एक वक़्त ऐसा आया कि यीशु के जिस्म में से वो जो जान थी वो कमज़ोर हो गए और सलीब उनसे उठाई नहीं जा रही थी। तो उन्होंने एक शमऊन करीनी को बेकार में पकड़ा, यानी रूमी हुकूमत के पुलिस वालों ने, जो पुलिस वाले यीशु को लेकर जा रहे थे, उन्होंने एक शमऊन करीनी नाम के आदमी को पकड़ा और बेकार में उसके सलीब कंधे पर धरी। ऐसा क्यों? क्या यीशु मसीह क्यों कमज़ोर हो गए? क्या उन्होंने 40 दिन फास्टिंग पूरी नहीं की थी? क्या वो खुदा के बेटे नहीं थे? सब कुछ थे। क्या वो फ्यूचर के बारे में बता नहीं रहे थे कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा? क्या उन्होंने हर चीज़ की तस्दीक नहीं की थी? क्या उन्होंने ये नहीं फरमाया था कि मैं तुम्हारी खातर जलील किया जाऊंगा? मेरे अजीज़ों, आज हमें इस बात को समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि आपकी लाइफ में जिस तरह यीशु मसीह की लाइफ में शागिर्द आए, डिसाइपल आए, आपकी लाइफ में भी खुदा हेल्पर देना चाहता है कि जो आपकी हेल्प करें। जब आप कोई काम करते हैं तो आपके हेल्पर हों। हम दाऊद की लाइफ को देखते हैं, उसकी ज़िंदगी में भी हेल्पर थे। अगर दाऊद खुदा का बंदा जिसने पूरी फर्मा बरदारी दलेरी के साथ खुदावंद के साथ चला और उसको यूनातन हेल्पर दिया गया कि जो उसको साउल की सारी बातें बताता था। आप जानते हैं कि साउल का बेटा था यूनातन और वो उसका जान से अपनी से ज़्यादा प्यार दाऊद से करता था। कोई नहीं चाहेगा कि अपने बाप की गद्दी किसी अपने दोस्त को दी जाए, लेकिन यहाँ यूनातन ने कहा कि ऐ मेरे भाई, आने वाले वक़्त में तो इसराइल का बादशाह होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको भी डिवाइन हेल्पर दिया गया था। आप जानते हैं, आप जितने लोग हैं, अगर आप पास्टर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, मुबशिर हैं, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। यीशु मसीह ने भी मददगार दिया है, रूल कुद्दस। और यहाँ बाइबल मुकद्दस में शमऊन करीनी जिसने यीशु मसीह की सलीब उठाई और उठाकर उस मंजिल तक गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है। पास्टर का काम नहीं है टीचिंग करना, प्रीचिंग करना, लोगों को कलाम इक़दस का संदेशा देना, कलाम को लोगों तक लेकर जाना। ये पास्टर का, एवेंजलिस्ट का काम नहीं, ये सबका काम है। हर एक की ज़िंदगी में खुदा मंसूबों को रखता है। अगर आप उसके मंसूबों को समझते हैं, आप उसके लफाजों को समझते हैं, तो यकीनन आप खुदा के लिए काम ज़रूर करेंगे और खुदा आपकी ज़िंदगी में मंसूबे रखता है। लेकिन बात यह है कि अगर आप उसकी तरफ रजू लाएंगे तो खुदा भी आपकी तरफ रजू लाएगा। अगर आप बाबल का बुर्ज बनाने में अपनी मर्जी को इस्तेमाल करेंगे तो खुदा उस बुर्ज को गिरा देगा। वो कहता है कि यीशु मसीह ने जिस तरह कहा कि मेरी ज़िंदगी में मेरे बाप की मर्ज़ी पूरी हो, और इसी तरह हम यीशु की मर्ज़ी को पूरा करें जिस तरह यीशु मसीह ने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया है। आप जानते हैं कि बाबल का बुर्ज क्यों गिना? क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी के तौर पर उस बुर्ज को बनाना शुरू किया था। उसमें खुदा की कोई सलाहकारी नहीं थी। जब हम अपनी मर्ज़ी से, अपने खुले ज़हन से, खुले दिल से दुनिया के काम करते हैं तो खुदा हमारे साथ नहीं होता। जब हम खुदा की तरफ रजू लाते हैं, खुदा के कामों को पूरे रूह से, पूरी जान से सर अंजाम देते हैं तो खुदा हमारी तरफ होता है। जब हम खुदा के लोगों की इज़्ज़त करते हैं, खुदा के मेंटरों की इज़्ज़त करते हैं तो खुदा हमारे साथ होता है। प्रीचिंग करना, टीचिंग करना, खुदा के कलाम को, उसके इरशाद आज़म को लोगों तक लेकर जाना, ये कलीसिया का काम है, लोगों का काम है। आप जानते हैं जब यकूब, अमाल की किताब में लिखा है, कत्ल किया गया, तो जब पतरस भी पकड़ा गया तो तब कलीसिया ने महसूस किया कि हमें दुआ करने की ज़रूरत है, हमें खुदा के आगे गिड़गड़ाने की ज़रूरत है।
اور بائبل بیان کرتی کہ انہوں نے دعا کی اور پطرس اسی رات چھڑایا گیا۔ فرشتہ آیا، اس نے جیل کی دیواریں ہلا ڈالی۔ یہ ہے پریچ کرنے کا مقصد کہ آپ کے بندھن ٹوٹیں گے، آپ کے جوئے ٹوٹیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ پریچ نہیں کر سکتے، آپ پاسٹر ہیں تو پھر پریچ کریں گے، آپ سائیکل پر ہیں آپ تب بھی پریچ کر سکتے ہیں، آپ یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ لوگ آپ سے اور زبان میں بات کریں، لیکن آپ یسوع مسیح کی زبان میں بات کریں۔ آپ کہیں کہ سلام جی، کیونکہ سلام مقدسہ مریم کو فرشتے نے بلایا، اور یہی سلام ہم پر واجب ہے۔ جب ہم کرسچن لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے تو ہم سلام کرتے ہیں۔ جب آپ اس بات کو شو کریں گے تو آپ جانے جائیں گے کہ آپ مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ جب ہم بھی اور لوگوں کی طرح اور لوگوں میں بیٹھ کر اور لوگوں جیسی باتیں کریں گے تو ہم ان جیسے ہو جائیں گے، نہ کہ ہم ان کو اپنے جیسا کریں گے۔ اور یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم میرے ارشاد اعظم کو لوگوں تک لے کر جاؤ۔ جب ہم ایسی باتوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یسوع مسیح کی باتوں کو کہ ہاں یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی منادی کو، اس کے ارشاد اعظم کو لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں۔ اصلی کام ہمارا یہ ہے کہ ہم ارشاد اعظم کو لوگوں تک لے کر جائیں۔ اگر آج تک ہم نے بائبل کو ریڈ نہیں کیا ہے تو ریڈ کرنا شروع کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب موسیٰ مرنے کے قریب تھا تو اس نے یشوع کو بلایا اور اس پر ہاتھ رکھے۔ ہم استشنا کی کتاب اس کا 34 باب اس کی 9ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو اس نے یشوع کو بلایا اور اس پر ہاتھ رکھے اور دعا کی، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اس میں دنائی کی روح آ گئی۔ جب آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ بنائیں گے، اس کا مطلب ہے آپ خدا کے ساتھ ایک رشتہ بنا رہے ہیں۔ ہاں، پہلے آپ لوگوں کو پرکھے، کیا یہ واقعی روحانی بندہ ہے، روحانی بیداری پھیلانے والا ہے؟ آپ کو اس بات کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ پولس رسول کہتا ہے کہ تمہیں ایک نشان دیا گیا ہے، تمہاری دوڑ اس نشان کی طرف ہے۔ اگر ہم اس نشان تک پہنچتے ہیں، ہم اس نشان کو پہچانتے ہیں تو ہم کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے، کیونکہ ابلیس نے یسوع مسیح کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہ ان پتھروں کو روٹیاں بن جائیں۔ کیا یسوع مسیح نے اسے کہا کہ ابلیس اس سے پہلے مجھے آسمان سے یہ آواز آئی تھی، تجھے نہیں پتا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ یسوع مسیح نے اس کے ساتھ بحث نہیں کی، یسوع مسیح نے اس کو کلام ہی سے جواب دیا۔ اس نے کہا خداوند یسوع مسیح نے کہ اے ابلیس، خدا انسان صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ خدا کی ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی لائف کو اپنی زندگی میں اتاریں، اس کے ورلڈ کو جو یسوع مسیح نے ورلڈ ریلیز کیا اپنے لوگوں پر، یہ سرمن نہیں ہے۔ آپ اس کو صرف سرمن نہ سمجھیں، یہ آج بلاہٹ ہے آپ کے لیے۔ بائبل مقدس آپ کے لیے بلاہٹ ہے۔ ہمیں اپنی بلاہٹ کو پہچاننا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب یسوع مسیح جھیل کے کنارے لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے تو بھیڑ بہت ہوگی، اس پر گر پڑتی تھی، اور اس نے دیکھا کہ پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا جالوں کو دھو رہے ہیں، تو ان کی کشتی میں سوار ہو گیا، تو ان سے کہنے لگا کہ یہاں جال ڈالو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے خداوند، ہم نے ساری رات محنت کی اور کچھ نہیں حاصل ہوا، لیکن اگر آپ کے کہنے پر ہم جالوں کو ڈالتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب یسوع مسیح کا ورلڈ ان پر ریلیز ہوا اور انہوں نے اس ورلڈ کو قبول کیا، جب انہوں نے قبول کیا، انہوں نے جالوں کو پھینکا تو اتنی مچھلیاں آ گئی، اتنی برکت آ گئی کہ ان کی کشتیاں برکت سے ڈوبنے لگی۔ جب آپ کلام کا ورلڈ ریلیز کیا جاتا ہے آپ پر، تو اگر آپ اس کو ریسیو کر لیتے ہیں، گریب کر لیتے ہیں، اپنے ہارٹ میں اس کو رکھ لیتے ہیں، تو برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم جو ورلڈ یسوع مسیح کا اگر ہم یہاں سے سنتے اور ادھر سے نکال لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ برکت نہیں آ رہی ہمارے نزدیک۔ ہم اس ورلڈ کو کیری نہیں کیا ہے جو یسوع مسیح کا ہے۔ ہم نے اس ورلڈ کو کیری کرنا ہے جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے فرمایا ہے کہ میں اسی لیے آیا ہوں کہ تمہیں زندگی دوں اور کثرت سے زندگی دوں۔ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے، ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں، تو ہمیں یسوع مسیح کے حکموں کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر یشوع پوری اسرائیل قوم کو لے کر چلا اور خدا نے یشوع کے ساتھ بہت ساری باتیں کی، بہت سارے وعدے کیے کہ جس جگہ تو اپنا پاؤں دھرے گا وہ زمین تیری ہو جائے گی، کنعان ملک کو لے کر تو اسرائیلیوں کو جائے گا۔ اس نے ایک لیڈر اور بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں خدا آپ کو لیڈر بنا سکتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو لیڈ کریں۔
خدا آپ کو استاد بنا سکتا ہے، خدا آپ کو ایونجلسٹ بنا سکتا ہے، لیکن آپ اس کی طرف رجوع تو لائیں، اس کی طرف آئیں تو صحیح۔ آپ کسی کے ڈیوائن ہیلپر بنیں گے تو آپ خدا کے ساتھ چلیں گے، آپ خدا کے کاموں کو کریں گے۔ شمعون کرینی کا ذکر اس بائبل مقدس میں آیا کہ اس نے یسوع مسیح کی صلیب اٹھائی۔ بیکار کا مطلب کہ اس دور میں، اس زمانہ میں جب رومی حکومت تھی، تو یہ ایک آرڈینیشن پاس ہوا تھا اس حکومت میں کہ کوئی رومی حکومت کا سپاہی، پولیس والا کسی بھی آدمی کو 1 یا 2 کوس بیکار میں، یعنی 1-2 میل بیکار میں لے جا سکتا تھا۔ اگر پولیس والا منڈی میں سبزی لے رہا ہے تو اس نے کہا کیا ادھر آ، فلاں نے اس کو سبزی اس کے کندھے پر رکھی اور چل میرے گھر چھوڑ کر آ میرے عزیزو، تب پولیس۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، آج آپ کو کوئی بیکار میں لے جا سکتا ہے۔ آپ یسوع مسیح کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اب زندگی پر ڈپینڈ کرتا، آپ کی لائف پر ڈپینڈ کرتا کہ آپ اپنی لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یسوع مسیح کے فالوور ہیں، آپ اس کے حکموں کو فالو کریں گے تو یقیناً خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ اگر آپ یسوع مسیح نے اسی لیے کہا کہ جو ہر دن ایوری ڈے میرے صلیب کو اٹھائے گا اور میرے پیچھے آئے گا وہ میرا شاگرد کہلائے گا، وہ میرا ڈسائپل ہوگا۔ اگر آپ اس کے ڈسائپل بننا چاہتے ہیں تو اس کی صلیب اٹھانا ہمیں ضروری ہے، تبھی ہم اس کے شاگرد کہلائیں گے۔ اور اگر ہم اس کے شاگرد بننا چاہتے ہیں تو اس کے ارشاد اعظم کو پھیلانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اپنا نام کتاب حیات میں درج کروانا چاہتے ہیں تو صلیب اٹھانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ امیر آدمی جو یسوع مسیح کے پاس آیا، جس نے کہا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اور یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو فلانا فلانا کام کر۔ تو اس نے کہا کہ اے خداوند، یہ کام میں سارے کرتا ہوں، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، دہ یکی دیتا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے اس کو پرکھا اور کہا کہ تجھے دولت سے بہت لگاؤ ہے، تو اپنا سارا کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے اور آسمان پر تجھے ایک خزانہ ملے گا۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ امیر آدمی دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا۔ اگر وہ آ جاتا تو اس کا بھی بائبل مقدس میں نام ہوتا، جس طرح شمعون کرینی کا ہے۔ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم کتاب حیات میں اپنا نام درج کروائیں۔ اگر ہم نام درج کروا کر بھی گناہ کی طرف جائیں گے تو یقیناً خدا کہتا ہے کہ میں کتاب حیات میں سے ان کا نام کاٹ ڈالوں گا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ چلیں، ہم کسی کے ہیلپر بنیں۔ آنے والے وقت میں آپ لیڈر بن سکتے ہیں۔ خداوند آپ اس بلاہٹ جو آج کی بلاہٹ ہے، آج کے سرمن کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔